آج کی نشست کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اکثر آپ سے گفتگو ہوتی ہے تصوف پہ، علم کلام پہ، تو آپ ایک دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں کہ جو مذہبی فکر ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ان سے علیحدہ کر کے سمجھنا چاہیے ہے۔ دین کے سورسز میں بالکل بات وضاحت سے، سادہ فطری استدلالات سے بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک دوسری دنیا ہے، ایک دوسرا علم ہے جس کے اوپر بنیاد رکھ کے یہ دونوں علوم سامنے آئے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم مذہب کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر لازمی کچھ نہ کچھ علوم آپ پیدا ہوتے ہیں، سیکنڈری علوم مذہبی نصوص، مذہبی متون تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ فقہ ہے، فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اس طرح زبان و بیان کے فنی تکنیکی علوم ہیں، بلاغت کا علم ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے۔ ان سب کو تو آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اپناتے بھی ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن یہ اصول فقہ سے علیحدہ یہ جو علم کلام اور تصوف ہے، ان کو کیوں الگ کرتے ہیں؟ ان کو بھی ایک نیچرل علم کی طرح مذہبی علوم کا معاون علم کیوں نہیں تسلیم کیا جا سکتا؟ میں ایسا ہی کرتا، اور بادن نظر میں ایسا ہی کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو رہنمائی فرمائی ہے، میرا احساس ہے کہ لوگوں نے اس کو توجہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یہ ہے کہ جو علم انسان کو دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتابوں میں دیا گیا ہے، اس کے دو واضح حصے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ یہ علم جو کچھ بھی تم کو حاصل ہوا ہے، اس میں ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق محکمات سے ہے، یعنی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبروں کی ہدایت تم تک پہنچی ہے، اس میں اللہ کی آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں جو ہیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی اصل میں تمام توجہات کا مرکز ہونی چاہیے، انہی کی بنیاد پر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، انہی کی بنیاد پر تمہارا علم وجود میں آنا ہے، انہی کی بنیاد پر تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے۔ متشابہات کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو صوفیہ اور متکلمین کے ہاں موضوع بنی ہیں۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذات کے ساتھ تعلق، جیسے کہ ہمارے شاعر نے بیان کیا ہے نا کہ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب وہی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، لیکن اتنا ہی دیا ہے جتنے علم کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر ادنا درجے میں بھی کوئی آگے بڑھ کر بات پوچھی گئی ہے تو فرمایا ہے کہ یہ میرا امر ہے، یعنی میری طرف سے ایک امر صادر ہوتا ہے، وہ لفظ کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ وحی ہے، وہ میری مخلوقات کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا، یعنی خود اس کائنات کے خالق نے جب ان چیزوں کو بیان کرنا چاہا ہے تو متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس لیے کہ انسانی علم پر یہ حد لگی ہوئی ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سمجھیں گے بھی تو آپ کے ہاں ایک زبان کا عمل ہوتا ہے، بیان کریں گے تو یہاں پر بھی تعبیریں چاہیے آپ کو، تو جیسے ہی آپ ان کو اپنے باطن میں سمجھتے ہیں یا ظاہر میں ان کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں آپ تمثیل کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں، جن سے آپ واقف ہیں، جن کو آپ نے دیکھا ہے، انہی کے لیے الفاظ وجود میں آئے ہیں، وہی آپ کی گرفت میں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی کچھ مثال دے کے بتایا جاتا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں یہ فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، وہاں پر کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ان صفات کا اس کی ذات سے کیا تعلق ہے، وہ صفات فعال کیسے ہوتی ہیں، ان کی تاثیر کب سے ہے، کب تک رہے گی، یہ سب وہ امور ہیں کہ جن میں بس ضروری علم دے دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اب اس کے بعد مزید دیکھیے آگے کیا کہا ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کی دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ساری توجہات کا مرکز
انہی آیتوں کو اور انہی کے مضامین کو بنا لیتے ہیں۔ اچھا کیسے بناتے ہیں اس کو بھی واضح کیا، فرمائے ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، یعنی یا تو فتنہ پردازی پیش نظر ہوتی ہے، اور یا یہ ہے کہ مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی چیز کی حقیقت جاننے کے درپے ہو جاتے ہیں، درا حال ہے کہ اس کی حقیقت کو جاننا یا گرفت میں لینا یہ ان کی استعداد میں ہے ہی نہیں، انسانی سطح پر موجود نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ابتغاء تاویلہ۔ اب اس کے بعد آگے کہا ہے والراسخون فی العلم، یہ جو اللہ نے علم دیا ہے قرآن مجید میں، اس علم میں جن کا رسوخ ہے، یعنی جنہوں نے اس علم کو اپنا محور بنا لیا، اسی پر ڈیرے ڈال دیے، اسی کی بنیاد پر اپنے تمام فیصلے کرتے ہیں، اس کے حدود سے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، وہ کون ہیں؟ وہ علم میں، اس علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو کبھی ان کی تعویل کے، کبھی ان کی حقیقت کو جاننے کے درپے نہیں ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، جو چیز بھی ہمیں بتا دی گئی ہے وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ نصیحت ہے جو صرف وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں۔ اور دونوں باتیں بیان کر دیں کہ اگر اپنے عقل کے صحیح حدود کو جانتے ہو تو تب بھی رویہ یہی ہوگا، اور اگر اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے علم میں رسوخ رکھنے والوں سے بھی اللہ کی توقع یہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں ایک قدم بھی نہیں رکھنا کسی آدمی کو۔ تو اگر قدم بھی نہیں رکھنا اس دائرے میں تو اس میں کوئی علم، کوئی فن وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا دائرہ محکمات کا ہے۔ محکمات کے دائرے میں ہمیں تدبر کی ہدایت کی گئی ہے، اس میں ہمیں غور کرنا ہے، اس میں ہمیں اجتہادات کرنے ہیں، اس میں ہمیں اطلاق کرنا ہے چیزوں کے اوپر۔ تو وہاں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر اتریں، تو وہاں بہت سے علوم وجود میں آئیں گے۔ تو ہمارا جو حدیث کا علم ہے وہ علم کیسے وجود میں آیا ہے؟ وہاں پر تو اصل میں ہم اللہ کے پیغمبر کے علم تک پہنچنے کی صحیح کر رہے ہیں، لوگوں نے بیان کر دیا ہے، ہم اس کے اندر اترتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا پہنچا ہے کیا نہیں پہنچا۔ اسی طرح قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے تو علم وجود میں آئے گا، اس کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اس کی قرات ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی اس کے اندر، تفسیر کے علوم وجود میں آئیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جو محکمات میں تدبر کے نتیجے میں ہماری فقہ مرتب ہوگی، اصول فقہ مرتب ہوں گے، یہ سب علوم جائز علوم ہیں، نافع علوم ہیں۔ یہ علوم وہ ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اس معاملے میں ایک تو یہ فرق کیا قرآن نے، ایک اور فرق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، لوگوں نے سوالات کیے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی، ایک سوال اس دائرے کے متعلق کر دیا گیا، یسألونک عن الروح، ایک اجمالی جواب دینے کے بعد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اجاز قدر خوش بشراس، اپنے حدود میں رہو، تمہیں اس طرح کے معاملات کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جو حکمت کے خلاف تھا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے کہ میرے 2-3 بچے ہیں، میں معلوم کر سکتا ہوں کہ ان میں سے کون فی الواقع میرے ہاں سے پیدا ہوا ہے اور کون کسی ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے؟ تو کہنے کو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن کیا یہ جواب دینا چاہیے؟ تو تنبیہ کی کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ جن کا جواب اگر دے دیا گیا تو اس دنیا میں تمہارا نظم برباد ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن جس وقت محکمات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ جواب سنیے اللہ تعالیٰ کا، سورہ بقرہ میں فرمایا اس وقت میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تم سے بات کر رہا ہوں، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے کوئی سوال کریں میں ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہوں ان کا، ان سے کو پوچھو مجھ سے۔ تو یہاں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہاں پر جواب ملے گا، اور اسی طرح سے اس دائرے کے اندر مسلمانوں کے علوم وجود میں آئیں گے، قیامت تک وجود میں آتے رہیں گے، ان پر کام بھی ہوگا۔ یہ سب کچھ بالکل جائز ہے، بلکہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس دائرے میں غور کریں، خوض کریں۔ چنانچہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، ان کے معاملے میں علوم نہ صرف یہ کہ آئیں گے بلکہ ہماری تمام توجہات کا مرکز بنیں گے۔ لیکن ان امور کے بارے میں کوئی علم وجود میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ اس میں جو کچھ بتا دیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا،
یہاں انسان کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک دن اس خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس کی صفات کا اور اس کے سنن کا جتنا علم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی کتاب میں دے دیا ہے. اس میں سوالات کرنا، اس میں چیزوں کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اس میں حدود سے تجاوز کرنا، یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے. تو اس لیے ہم جب صوفیہ اور متکلمین کے کام پر تبصرہ کرتے ہیں یا اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے تحت کرتے ہیں. اچھا، بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا. ایک پہلو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں. اتنی بڑی روایت ہے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لاکھوں علماء ہیں، پورے سلاسل ہیں. ایک قرآن مجید کی آپ نے آیت پڑھی، اس کے 2 الفاظ سے بتا دیا کہ اللہ نے منع کیا متشابہات کے در پہ نہیں ہونا، علم تمہیں کم دیا گیا ہے. بظاہر یہ آیت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ اس آیت کے اندر ایک اتنا بڑا، اتنا گہرا، اتنا عمیق مضمون پوشیدہ ہے، مخفی ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا ہم سمجھتے یہ ہیں شعوری طور پہ کہ قرآن مجید ایک مطلب سادہ سی چیزیں، حقائق بیان کر رہا ہے، اس کے اندر سے یہ بڑے بڑے مسائل جو ہمیں پیش آ گئے ان کے جواب نہیں ہیں؟ یہ آیتیں تو سبھی پڑھتے ہیں، خود صوفیہ متکلمین بھی پڑھتے تھے، ان کو یہ جواب کیوں نہیں ملا اس سے؟ کہ میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا کبھی، لیکن ہماری امت کی تاریخ میں بہت سے صالحین رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان علوم کے بارے میں اسی طرح تبصرہ کیا. اچھا، یہ بتایا کہ ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے، اس میں جو جائے گا سوائے حیرت کے کچھ نہیں پائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تخیل کے زور پر کچھ سیڑھیاں چڑھ لیں، لیکن اس کے بعد آپ الٹ کر گریں گے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان علوم کی طرف توجہ کریں جو ہماری گرفت کے علوم ہیں، جیسے سائنسی علوم ہے، جیسے اب سوشل سائنسز نے ایک بڑے فن کی صورت اختیار کر لی ہے، یہ ہماری توجہات کا مرکز ہوں اور اللہ کے دین کے معاملے میں محکمات توجہ کا مرکز ہوں. یعنی اس کے دین میں حکم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ان کو ہم موضوع بنائیں. اور اس میں جہاں تک اللہ کی ذات، اس کے صفات، آخرت کے احوال، اس میں رویت باری اور فلاں جتنے بھی مسائل اس طرح کے ہیں جن کو صوفیہ اور متکلمین نے موضوع بنایا ہے، ان کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے. اور فرمایا ہے کہ یہ جو نصیحت کی گئی ہے، پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جن کو اس علم میں یعنی اللہ کے دین کے علم میں رسوخ ہے وہ کبھی اس کی تعویل کے پیچھے نہیں جانتے. وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعویل، ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، یہ بندوں کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ لا یعلم تعویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور پھر یہ کہ وما یذکر الا اولو الالباب، ان سے نصیحت وہی پاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل ہے. تو گویا خود عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے جو ضروری استعداد چاہیے وہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں آپ اپنے خیالات کے اسیر ہوتے، ان کی بنیاد پر بالکل جس طرح ایک ڈرامہ لکھنے والا یا ایک ناول لکھنے والا ایک دنیا بناتا ہے وہ دنیا بناتے ہیں. اس سے زائد آپ کو کوئی چیز بھی حاصل نہیں. گزشتہ کل ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا علم کلام اور تصوف کے حوالے سے، اسی بحث کو میں چاہتا ہوں ذرا آگے بڑھاؤں. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ان دونوں علوم کو ایڈجسٹ کرنے، ان کی کوئی تطبیق کرنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کی جڑ سے، ان کی اساس سے ان پر تنقید کرتے ہیں اور اس پر آپ کے کچھ اختلافات اور سوالات ہیں. آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں. امت کی علمی روایت میں تصوف کے اوپر پہلے بھی کچھ نقطہ نظر رہے ہیں، تنقیدیں کی گئی ہیں. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ جب ہم امت کی اس علمی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ تصوف کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک وہ ہے جو بدعی تصوف ہے، یعنی اس کو قرار دیا گیا ہے یہ بدعت ہے، لیکن تصوف کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین اور ہمارے حکماء اور مفکرین نے قبول کیا ہے، اسلامی فکر کی تاریخ کے علماء نے. ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خود امام ابن تیمیہ، ان کے شاگردوں کی پوری روایت ہے، تصوف پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن تصوف یا علم کلام ہی کے مباحث ہیں جو خود ان کے یہاں بھی زیر بحث ہیں. تو آپ یہ کیسے ان 2 پورے کے پورے علوم کو ان کی جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں یا اس پہ اختلاف کرتے ہیں؟ میں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر گفتگو کی ہے اس کو پیش نظر رکھیے. جب بھی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری شیطنت ہوتی ہے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ہم تعریف کریں گے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر لحاظ سے قابل قبول ہوں گی، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں کوئی دین کا نیا پہلو، کوئی نیا فکر،
کوئی ایسی بات کہ جس سے دین کی کوئی بڑی غیر معمولی ہدایت سامنے آئے، یہ سب چیزیں اہل علم کے کام میں آتی رہتی ہیں۔ جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف فقہ ہے، اصول فقہ ہے، محدثین کا کام ہے، مختلف علوم ہے، ان کو تو قبول کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت متکلمین اس طرح کی بحثیں اٹھاتے ہیں اور علم کلام کو ایک فن یا علم کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، یا متصوفین مثال کے طور پر توحید وجودی کی بحث ہے یا اور اس طرح کے بعض مباحث ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ اصول کے لحاظ سے فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سب محکمات سے متعلق ہے۔ جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح بات کہہ دی ہے، اور اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کسی حال میں ان کے درپے نہیں ہونا۔ ان کے معاملے میں اصول کیا ہے؟ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، آپ اس میں اس کے معنی تک محدود رہیں گے۔ یعنی لفظ کے معنی کیا ہے، جملے کا مدعا کیا ہے، بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی چند ہفتے پہلے ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں اس کا مدعا بھی واضح کیا، وہ خود قرآن کے الفاظ سے بھی بالکل واضح ہے۔ لفظ کی حد تک جو کچھ بھی اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں وہ آپ بیان کریں، تو ہم نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تم انسان چونکہ پیدا ہی اس طرح کیے گئے ہو کہ تمہارا وجود مادی ہے، تم یا تو زمان میں کھڑے ہو کر بات کرو گے یا مکان میں کھڑے ہو کر بات کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محدودیتوں سے بالاتر ہے۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس سے نیچے کچھ نہیں۔ یعنی کوئی مکان، کوئی زمان، اس کے تصور کے ساتھ تم اس کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وہ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اتنی بات اجمال کے ساتھ مانی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کے درپے نہیں ہوں گے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ۔ اس قرآن مجید کی وہ آیات جو محکمات ہیں، وہ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں، ان کو توجہ کا محور اور مرکز بننا چاہیے۔ یہ جتنی بھی متشابہ امور سے متعلق آیات ہیں، ان کے درپے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان کے درپے ہوتے ہیں۔ پھر بتایا کہ درپے ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیت میں خرابی پیدا ہو گئی، اس کو کہا ہے ابتغاء فتنہ۔ دوسرے کیا؟ نہیں، اپنی ذات میں تو مخلص لوگ ہیں لیکن چیز کی حقیقت جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو ابتغاء تعویل۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جن لوگوں کو وہ اس علم میں، یعنی قرآن کے علم میں، اپنی کتاب کے علم میں رسوخ عطا فرماتا ہے، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم نے ان چیزوں کو مان لیا، کل من عند ربنا، ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ ہر چیز۔ اس نے بتا دیا اپنی ذات کے بارے میں جتنا موزوں تھا کہ وہ بتائے، اس نے بتا دیا اپنی صفات کے بارے میں جتنا مناسب تھا کہ وہ بتائے، جس کا ہم تحمل کر سکتے تھے۔ اب اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں عقلی تدبر سے روکا جا رہا ہے، عقلی استنباط سے روکا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنا کہ انسان کے حدود کیا ہیں، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی یہ عقل والے ہیں جو یہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم صرف یہی نہیں ہے، یہ بتایا ہے کہ علم یہ بھی ہے کہ خود تم اپنے حدود کو جان لو، تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کس دائرے میں یہ معاملہ کرنا ہے۔ تو تصوف کا، علم کلام کا یہ پہلو ہے جس پر میں نے گفتگو کی تھی، یعنی یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ مباحث کے امکان کذب باری، یہ بحث کے تعدد قدما، یہ بحث کے اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا، یہ جتنی اس نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق ہمارے دین کے محکمات سے نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں،
یہ مذہب کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو دکھا دے گا یا بتا دے گا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق یا اس کی صفات کس طرح سے اس عالم کے ساتھ متعلق ہوئی ہیں، ان سے متعلق ہر چیز کا جواب دے دے گا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو یہ رویہ ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ چنانچہ ہر وہ علم جو محکمات کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان کو محور بناتا ہے، ان کی بنیاد کے اوپر اصول مرتب کرتا ہے، ان کے فروع کو متعین کرتا ہے، اس میں آپ کو لے جا کر اس کے غوامض اور اسرار آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہ علم محمود ہے، وہ علم نافع ہے، وہ علم دین کا مطلوب ہے۔ اور ہر وہ علم جو متشابہات کے بارے میں رویہ اختیار کرتا ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ تو صوفیہ و متکلمین کا اصل اشتغال ان علوم سے ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دور میں ہر صوفی، ہر شخص ہمیشہ ان سب چیزوں ہی میں اشتغال پیدا کرتے رہے ہیں۔ یہ بحثیت مجموعی اس رویے کے اوپر بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے علوم فنون ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو یہی کہہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اصول فقہ جائز ہے، اگر فقہ جائز ہے، اگر حدیث کے علوم ترتیب دینا جائز ہے، زبان کے علوم ترتیب دینا جائز ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں حرج یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک تحدید کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ تم ان کے درپے نہیں ہوگے، اور یہ بتایا ہے کہ یہی عقل کا تقاضا ہے۔ یعنی کیوں یہ عقل کا تقاضا ہے؟ اس لیے کہ وہ بتا رہی ہے کہ انسان کی محدودیتیں ہیں، ذات خداوندی کے مثل کوئی چیز موجود نہیں ہے، انسان تمثیل ہی سے علوم پر قیاس کرتا ہے، اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی زبان بھی اسی کی پابند ہے، اس کے اسالیب بھی اسی کے پابند ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس معاملے میں تمہیں یہیں رک جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کہی ہے، جتنی بتا دی ہے، بس اس کے معنی تک محدود رہیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ متشابہات کی آیات کن چیزوں سے متعلق ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے کی گرفت میں نہیں آ سکتی، وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کا عالم ہے، جنت کے معاملات، دوزخ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ، اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس تخلیق کے پروسیس کا معاملہ، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی، یہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے تجربے کی چیز نہیں ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے تمثیل کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بتا دیا جائے اس پر اکتفا کریں، اس سے آگے ایک قدم بھی نہ رکھیں۔ یعنی یہاں قدم رکھا جائے گا تو بس انسان دلدل میں اتر جائے گا، اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں صوفیہ و متکلمین ہیں، کیا وہ کوئی اسلام سے باہر نکل گئے تھے؟ وہ دین پر عمل کرتے تھے، دین کی بہت سی باتوں کو قبول کرتے تھے، وہ بہت سے عقائد کا اعتراف کرتے تھے۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو نماز میں، روزے میں غیر معمولی اہتمام کرتے تھے، تو ان کی ان باتوں کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ خود ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جس وقت سوشلزم کا غلغلہ تھا، جو بہت نمازی پرہیزگار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں لوگوں کے معاشی مسئلے کو حل کرنے کی ایک بڑی عمدہ تدبیر ہے، اسلام بھی تو آخر یہی چاہتا ہے۔ تو اب ان کے سوشلزم پر تنقید کریں گے نا، باقی چیزوں پر کیوں کریں گے؟ تو صوفیہ و متکلمین پر بحیثیت صوفیہ اور متکلمین کے تنقید نہیں کی جاتی۔ یہ جو ان کا علم ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ علم خواہ توحید وجودی کا ہو، خواہ یہ متکلمین کے مباحث کا ہو، اس علم کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، اور اس میں بہت سے اثرات ہیں جو خارج سے آئے ہیں، اور وہ آیا کرتے ہیں، وہ حرج کی بات نہیں، وہ محکمات کے دائرے میں بھی آتے ہیں۔ اس لیے کہ چیزوں کو اطلاق میں جب ہم سمجھتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، تو دنیا کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ اس دائرے میں آتے ہیں تو پھر ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں۔ اس کا خود وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں جو میری تنقیدوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک مکمل نظام فکر ہے، تو مکمل نظام فکر تو جب بھی آئے گا وہ دین کے متوازی آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب دین میں آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہاں اصل میں آپ شرح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، وہاں لفظ کی بحث ہوتی ہے، اطلاق کی بحث ہوتی ہے۔ ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ متشابہات کے بارے میں ہم معنی تک محدود رہیں گے، یعنی متشابہات کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کے در پہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بتا دیا ہے۔ اصل میں یہی وہ بحثیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا
یہ بحثیں تھیں کہ جو پہلے خواص میں رہیں اور پھر ہمارے ہاں عوام تک جب یہ پہنچیں تو یہ نور بشر کے مسائل، یہ علم غیب کے مسائل، یہ حاضر و ناظر کے مسائل میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا، پھر اس سے آگے بڑھیں تو یہ مختلف شخصیات کے فضائل کی بحثوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں روز ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو آپ جوتم پیزار دیکھتے ہیں، جس طرح کی فرقہ بندی پیدا ہوئی، جس طرح کے مناظرے وجود میں آئے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز ہے۔ اگر آپ اس طریقے پر قائم رہیں کہ امور متشابہات میں ہم اللہ تعالیٰ کے بیان کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے معنی جانیں گے، جس حد تک معنی ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے وہاں تک جائیں گے، وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کو جا کے رک جانا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی صحیح نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھیں گے آپ کے ان میں سے بے شمار بحثیں اصولی کے لحاظ سے بالکل ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی ساری توجہ دین کے محکمات پر ہوگی۔ تو وہاں تو ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، دین کا حقیقی مقصد کیا ہے، دین کو کیسے سمجھنا ہے، دین میں کوئی بات کہی گئی ہے تو کس طرح کہی گئی ہے۔ مجھے اگر اتمام حجت پر گفتگو کرنی پڑی ہے تو اس لیے کہ اس کا تعلق محکمات سے ہے، تو اس میں تو علوم وجود میں آئیں گے، اس میں ہر طرح کے علوم ہوں گے، یعنی اصل دین تک پہنچنے کے علوم، جیسے کہ عربی زبان ہے، اس کے قواعد ہیں، اس کا ادب ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے اہل علم نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ ہمارے پاس آ گئے تو اس میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، جو عقائد ہمیں بتائے گئے ہیں، ان سب چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہم کتابیں بھی لکھیں گے، علوم کو بھی مدون کریں گے، وہ سب کام ہوگا، وہ بالکل جائز ہے، وہ علم نافع ہے۔ یہ علم ہے جس کے ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے روک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ اظہار خیال کیا۔ ایک بڑا ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہوگا سننے والوں کے، تصوف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تصوف میں ایک طرف تو یہ بحثیں ہو رہی ہیں وحدت الوجود کی، وحدت الشہود کی، اور باقی کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کریں، لیکن دوسری طرف کہا یہ جاتا ہے کہ جو پورے دین کے محکمات ہیں ان کے اندر جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کے بارے میں صوفیہ حضرات یا تصوف میں توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے، تقویٰ، ورع، للہیت، خشیت، خوف، یہ سب چیزیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، کل دوبارہ آپ سے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں ایک موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کا آغاز کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسی کو ذرا اور آگے بڑھاؤں۔ بنیادی سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے علماء، مفکرین گزرے ہیں، انہوں نے تصوف پر تنقید بھی کی ہے، لیکن ان کے اپنے نظام فکر میں بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ خود انہی کلامی مباحث سے، انہی صوفیانہ خیالات سے کچھ نہ کچھ حد تک اشتغال رکھتے ہیں۔ ایک بڑا معروف نام ہے ہمارے ہاں علمی روایت کا، امام ابن تیمیہ۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایک بڑی لمبی اور طویل بحث میں الجھے قدم عالم کی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا، ابن تیمیہ علیہ رحمہ ایک طرف تنقید بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ان بحثوں کا شکار ہیں، اتنا بڑا، اتنا عبقری اور اتنا نابغہ آدمی۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا، کل جو میں نے آخری بات کی تھی کہ تصوف کے اندر تو ایک بڑا حصہ ہم دیکھتے ہیں، متکلمین کے تو ہیں وہ متشابہ امور کی باتیں، لیکن یہاں تو تقویٰ، ورع، للہیت، خشیت، وہ کہتے ہیں دین کی جو روح ہے، احسان کا جو جذبہ ہے، اس کو صوفیہ اجاگر کرتے ہیں، طریقت کا پورا رستہ۔ ان دونوں سوالوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی صاحب علم پر آپ کوئی گفتگو کریں تو 2 زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ بطور اصول اس کا مسلک کیا ہے، یعنی کیا وہ اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ ان امور متشابہات میں انسان کو اشتغال پیدا کرنا چاہیے، ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے، ان چیزوں کی تعین میں جانا چاہیے، یہ ہمیں متعین کر کے اپنے ایمانیات میں شامل کرنا ہے کہ کذب باری کا امکان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ تعدد قدماء ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھنا ہے کہ جو تخلیق کا عمل ہوا ہے، یہ تخلیق کا عمل پہلے دن سے جاری ہے یا کسی خاص مرحلے پر ہوا ہے۔ ایک آدمی اصول کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ سب بحثیں بڑی ضروری ہیں، ان کو کیے بغیر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، یہ تو ہر حال میں کرنی ہوں گی۔ یہ اصولی موقف ہے، یہ اصولی موقف ہے جو ہم متکلمین کے ہاں بھی دیکھتے ہیں اور صوفیہ کے ہاں بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک، اس لیے اس پر نقد کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اصولی طور پر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس راستے پر نہیں جانا، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جس میں یہی بحثیں چاروں طرف تھیں، ہر آدمی یہی بحثیں کر رہا تھا، ہر شخص کی زبان وہی تھی،
ہر شخص کے سوالات وہی تھے، اور جدھر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے بڑے بڑے فاضل لوگ، غیر معمولی شخصیات، وہ ان بحثوں کو اپنے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ علم کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اچھا، اور اگر ان کی نیت کو دیکھیے تو ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یہ خیال کرتے تھے کہ چونکہ فلسفیوں نے یہ بحثیں اٹھا دی ہوئی ہیں اور فلسفے کی پوری روایت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو اگر ہم نے ان کو موضوع سخن نہ بنایا تو لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو ایک لحاظ سے وہ اس کو ایک دین کی خدمت بھی سمجھتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں کوئی شخص اب جب اترے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے ہاں بھی یہ تلویث ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ یہ صرف اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو آپ جب پڑھتے ہیں، یا اللہ کا پیغمبر ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ادنا درجے میں بھی کسی اصول اور اصول پر عمل میں، کسی اصول اور اصول کے اطلاق میں، کسی اصولی نقطہ نظر اور اس کی تفریعات میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ یہی چیز ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ عام انسان، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پاؤں پڑ جاتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مطلوب، اللہ تعالیٰ بندوں سے جس چیز کو مطلوب سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اصول میں یہ مانے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن الا اللمم، کہیں نہ کہیں قدم پھسل ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سیئات کے بارے میں ہے۔ اس میں بھی یہ کہا کہ اگر تمہارا رخ صحیح ہے، تم نے اپنے آپ کو درست سمت میں رکھا ہے اور تم ان حدود کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو جو اللہ نے قائم کر دیے ہیں، اور اس کی کسی بڑی خلاف ورزی کی طرف جانے کا سوچتے بھی نہیں ہو، تو پھر جو چھوٹی موٹی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے گی۔ تو ابن تیمیہ یا اور بعض جو غیر معمولی شخصیات ہیں، اگر آپ ان کی تمام کاوشوں کو دیکھیں اور ان کے تمام افکار کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصول کے لحاظ سے وہ ان بحثوں میں جانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، یہی مانتے تھے کہ ہمیں ہر حال میں اسی طریقے پر رہنا چاہیے جس پر اللہ کے پیغمبر نے ہمیں چھوڑا ہے۔ انہی چیزوں کی تردید کے لیے وہ لکھ رہے تھے یا بات کر رہے تھے، لیکن اس کے دوران میں آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر آپ کا غزال کہیں دلدل میں چلا گیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہے کہ دلدلی میں جانا تو اصل چیز ہے، اور اس کے بعد دلدل میں نہ صرف یہ کہ اترے، خوشی کے ساتھ اترے، بقائمی ہوش و حواس اترے، اور پھر وہاں پر جا کر گویا گردن اس میں دھس جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کا غزال وہاں پہ چلا گیا ہے، آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی کہیں پاؤں پر کوئی چھینٹا کیچڑ کا پڑے گا، کہیں دامن پہ پڑے گا، کہیں ہاتھوں کو لگے گا، یہ ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، ان کی خواہ مدافعت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کا یا اور بعض دوسرے اکابر جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، ان کا اصولی موقف وہی ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ تشبیہ اور تنزیہ کی بحث میں بھی جب الجھے ہیں تو اس میں بھی بعض موقعوں کے اوپر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ جیسے ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جسم کا تصور رکھتے ہیں، وہ بار بار ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ میرا یہ مقصود نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تعبیر میں ہم انسان ہیں، یہ اللہ کی تعبیر نہیں ہے، قرآن کی صورت میں انسانوں کی تعبیر ہے، تو ہم سب کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اصول میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، تو وہ اصول میں بالکل درست جگہ پر کھڑے تھے۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ہمارے تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہے، یعنی ہمیں جو تعلیم قرآن نے دی ہے وہ بڑی بے مثل تعلیم ہے۔ وہ یہ ہے کہ خیالات کی دنیا میں رہنے کی بجائے اور اپنے لیے ایک مابعد طبیعاتی فکشن تجویز کرنے کے بجائے پوری طرح محکمات پر کھڑے رہو اور اس بات کی صحیح کرو کہ جو چیز تمہیں دے دی گئی ہے اس چیز کو مانو، اس کو سمجھو، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس پہ اگر آپ امور متشابہات کے درپے ہوں گے، ان کی حقیقت جاننا چاہیں گے، ان کو متعین کرنا چاہیں گے، ان میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے پیچھے جائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر دانستہ نہیں تو نادانستہ آپ زیغ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ ان حدود میں چلے جائیں گے جو بالکل عقل کے خلاف ہے۔
کیونکہ عقل صرف یہ سوالات نہیں اٹھاتی، وہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے حدود کیا ہونے چاہیے، آپ کو کدھر جانا چاہیے اور آپ کو کدھر نہیں جانا چاہیے۔ یعنی انسان کے لیے علم کے حدود بھی عقل متعین کرتی ہے۔ اور یہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، تو اس میں تنبیہ کی ہے کہ یہ اصل میں خلاف عقل رویہ ہے کہ آدمی اس دائرے میں چلا جائے جو دائرہ اس کے علم کا دائرہ نہیں۔ اور ہمارے علم کا دائرہ کیا ہے؟ یعنی یا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ، اور یا اس کی بنیاد پر کوئی استنباط، یعنی خیالات کی کوئی دنیا بنا کے آپ اپنی اخلاقیات کے ماخذ بیان کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی ما بعد الطبیعیات تجویز کریں، وہ متاثر تو بہت کرے گی۔ ارسطو افلاطون نے بھی جب بنائی ہے تو متاثر تو کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ محض خیالات کی دنیا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں استدلال کے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی، اور اصل میں جدید سائنس اسی کو اپنانے کے بعد دنیا میں یہ سب کارنامے دکھا رہی ہے جن کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اصل میں آثار کا مطالعہ کرتے ہیں اور آثار کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں علم کی اصل بنیادیں ہیں جن کو انسان کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ دوسرا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دین میں کچھ مقاصد کو دیکھتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے لازم کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ٹھہرائی ہیں، کچھ چیزوں کو مستحبات قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کی بارے میں بتایا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہیں۔ یہی در حقیقت ہمارے دین میں وہ احکام کا پہلو ہے۔ تو اس میں اگر آپ دین کے کسی مقصد کو لے لیں یا اس کی کسی حقیقت کو لے لیں اور اس کے لیے طریقے خود ایجاد کریں یا اس کے حدود خود متعین کریں، تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جس میں پھر بدعت کے در آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یعنی جس طرح سے قرآن نے یہ بتایا کہ عقائد کے معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ متشابہات امور کے در پہ ہو جائیں، آپ ہوں گے تو آپ ایک خلاف عقل کام کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ جو کچھ بھی دین کے حقائق تھے ان کے لیے جو فارم، جو صورت بننی تھی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری طرح بن گئی۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جو دین ہم نے لیلۃ القدر میں دینا شروع کیا تھا وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ جو نعمت ہم نے بندوں کو دینی تھی وہ نعمت اتمام کو پہنچ گئی ہے، اور اب یہ اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی پر ہر شخص کو راضی رہنا ہے۔ اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے، تو اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے اس کو اختیار کیے رکھنا۔ اسی چیز کو روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اگر آپ اچھے سے اچھے کسی مقصد اور دینی کی کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ جس میں آپ اسی چیز کے لیے کوئی خود صورت بنائیں گے، کوئی حیات خود تجویز کریں گے، اس کے اندر کہیں غلب پیدا کر دیں گے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی ایک نیکی کا، خیر کا کام ہے، لیکن اس میں غلب پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کا درس دینا، یہ اپنی جگہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے، رمضان میں خاص طور پر اس کی اہمیت ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں تو ساری رات قرآن کا درس دوں گا اور لوگوں کو پڑھاؤں گا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ غلب ہو گیا ہے۔ تو غلب سے بھی بچنا ہے، بدعت سے بھی ہر حال میں پرہیز کرنا ہے۔ اور بدعت یہ ہوتی ہے کہ آپ دین میں یا تو کوئی نئی چیز داخل کر دیں اور یا دین ہی کی کسی چیز کو پکڑیں اور اس دین کی چیز کو پکڑ کر اس کے لیے اس کی حیت یا حدود یا قیود یا شرائط میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے صوفیہ کے ہاں اچھی ہیں اور ان چیزوں کی تحسین بھی کی جاتی ہے، وہ اس کی طلب لوگوں میں پیدا کرتے ہیں تو اس کی بھی تحسین کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس میں آگے بڑھ کر اس کے حدود قیود مقرر کرتے ہیں، اس کے اہداف طے کرتے ہیں، تو وہاں معاملہ وہ نہیں رہتا جو معاملہ اللہ کے پیغمبر نے اور اس کے صحابہ نے ہمارے لیے ایک روایت کے طور پر چھوڑا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر بھی نقد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نقد تو پہلے دن سے ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ انا قیم الدین، دین کو بالکل درست رکھو اور اس پر عمل پیرا رہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شائستگی کے ساتھ اپنے ہر بھائی کو یہ بتاتے رہیں کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤ گے
تو اس میں اس چیز کی خلاف ورزی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد کے طور پر بیان کر دی ہے متشابہات امور میں، اور جس کو پیغمبر نے ایک حد کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ بدعت ہوگی، اور تنبیہ کی ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان آپ سے یا عالم یا طالب علم یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور آپ اطمینان سے سر جھٹکے اور آگے بڑھ جائیں۔ نہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس میں آپ دین میں کوئی ایسی چیز تو نہیں داخل کر رہے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کا منشا نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں پھر آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم بے پناہ عزت کرتے ہیں، یہ دین کے معاملے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ اس کے عقائد کو ماننے والے ہیں، اس کے اعمال کو اپنانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر چیز غلط ہو جائے گی، جتنی غلطی ہے بس اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔